وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال یہ ہے کہ بندے نے وضو مکمل کر لیا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں، اب کیا کرے گا وہ؟ محترم بھائی اس مسئلے میں بھی بہت سارا اختلاف ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے، ایک بات۔ بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ فرض نہیں ہے، دو باتیں۔ بعض اہل علم ائمہ محدثین جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، جب اس کو یاد ہے درمیان میں وضو کے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ بسم اللہ پڑھ لے جی۔ اور چوتھی بات، بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ وضو کے ساتھ پڑھنے کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے جی۔ یہ چار باتیں وہ اب جو بندہ وضو کرتا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ جو اس کو فرض سمجھتے ہیں ان میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ جو بندہ بھول جائے تو اس کا وضو نہیں، وہ وضو دوبارہ کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے جن کے نزدیک یہ فرض ہے بسم اللہ، تو ان کی تحقیق کے مطابق دیکھا جائے تو وضو جو ہے وہ نہیں ہے، تو وضو دوبارہ کرنا چاہیے اس کو بسم اللہ پڑھ کے۔ بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اگر فرض نہیں تو کم از کم یہ مستحب تو ہے ہی ہے، اس سے کم تو بات نہیں نہ ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنی چاہیے وضو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا یہ وائس میں دو سوال ہیں جی۔ ایک یہ ہے کہ بندہ نماز کے بعد اکیلا دعا کر رہا ہے تو اول احد درود پڑھنا، اب بھائی آخر کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اول درود پڑھنا یہ تو ٹھیک ہے، مطلب کہ شروع دعا جو ہے وہ اس انداز سے کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہو جائے، نبی علیہ السلام پر درود ہو جائے، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ دعائیں کرے۔ یہ طریقہ درست ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے ایک نمازی کے متعلق یہ کہا تھا کہ اجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، مطلب لم یحمد اللہ ولم یصلی، نہ تو نے اللہ کی حمد بیان کی ہے نہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے اندر اللہ کی حمد بھی اور درود بھی۔ پھر وہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح جی، ھذا حدیث حسن صحیح، کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے تو نماز پڑھی، تشہد میں جب اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد یعنی التحیات للہ والصلوات یہ سارا کچھ پڑھ کے تو عبدہ و رسولہ کہہ کے تو پھر جب درود پڑھا تو آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ سل تؤتا سل تؤتا، اب تو سوال کر تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے ملے گا، دے دیا جائے گا۔ مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی علیہ السلام پر درود، پھر اس کے بعد دعا، انشاءاللہ یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اب باقی یہ کہ نماز کے بعد اکیلا آدمی دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے کر سکتا ہے اکیلا آدمی، تو اس کے اول احد درود پڑھنا اب پتہ نہیں جی، اس کا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، محترم بھائی کہتے ہیں جی دوسرا سوال ہے کہ نماز پڑھ لیا، نماز کے بعد سجدہ کرتا ہے تو درود پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ محترم بھائی آپ کی بات سے سمجھ آتی ہے ایسے کہ وہ نماز کے بعد ویسے ہی سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اس نے، اب ویسے ہی اگر سر سجدے میں رکھ کے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے اس انداز میں، تو اس میں وہ درود پڑھتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ نماز والے سجدے کے اندر درود نہیں پڑھنا، کیونکہ درود سجدے کا وظیفہ نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ نے بات ذکر کی ہے اس سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ ویسے ہی جو ہے اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ تو ویسے سر سجدے میں رکھ کے اگر بندہ کہتا ہے کہ اس نیت سے کہ میں اللہ رب العالمین کے قریب ہو کے دعا کروں، تو اس میں اگر بندہ درود پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔